السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، دختران ملت، مضمون چل رہا ہے ناپسندیدہ قلوب کی صفات سے اپنے کو پاک کرنے کا. مجمعی طور پر منافقین کے جو قلوب ہیں، کافرین کے جو قلوب ہیں، یہود و نصارہ کے جو قلوب ہیں اور ان کی جو صفات ہیں، ان صفات کو اللہ رب العزت نے ناپسند فرمایا ہے اور اس سے ہم کو رکنے، بچنے، اس سے دور رہنے کی تلقین اور تعلیم فرمائی ہے. اس سلسلے میں حق تعالی جل شانہ نے ان کی ان صفات کی وجہ سے ان کو چند ناموں سے یاد کیا ہے. اس کو آج کی مجلس میں مختصراً سنائیں گے، کیونکہ ابھی اجتماع کی تیاری بھی چل رہی ہے. اس لیے کوشش کروں گا کہ بات جتنا سمیٹ اور لپیٹ سکوں مختصر انداز میں سناؤں، تاکہ ہمارا ناغہ نہ ہو. سبق کے ناغے سے بچنا بھی، اور کام بھی چل رہا ہے، شاید آواز بھی آپ کو متاثر کر رہی، مگر کیا کریں گے، آج برداشت کر لیجئے. تھوڑا سا اجتماع کی تیاریوں کے کام چل رہے ہیں. توجہ اگر ادھر رکھیں تو انشاءاللہ کوئی بات سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. آدمی کبھی کبھی بہت سی چیزیں سیکھتا ہے. اس میں آپ کو ایک چیز سیکھنے کو ملے گی، کثرت میں رہتے ہوئے وحدت کیسے ملے گی. یہ مجاہدہ ایسا ہے، توجہ ادھر ہو، آپ کو کوئی دوسری آواز نہ آئے تو یوں سمجھو آپ کثرت میں وحدت کا ملکہ پیدا کر سکتے. کچھ سیکھنا چاہیے ہر چیز. حق تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. اور ایک ہی قوم نہیں ہے، کئی قومیں ہیں وہ جن کی طرف نبی بھیجے گئے. لیکن مثلا قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اصحاب ایکا ہے، اصحاب بن ہے، اصحاب مدین ہے، بنی اسرائیل ہے. ملک شام میں بھیجے جانے والے، عراق کے سرزمین پر بھیجے جانے والے،
حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امتیں ہیں، ان تمام کے احوال اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ مگر اتنا یاد رکھو، یہ جتنا بھی ذکر کیا ہے نا، یہ ذکر اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے سنے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی اگر عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس کو ایک بات بول دی جائے وہ مان لے گا۔ میں کہوں بھائی گر جاؤ گے مت جاؤ، نصیحت لینے والا کیا کہتا ہے؟ جی حضرت رک جاتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ گر جاؤ گے مت جاؤ، بولتا تم کون بولنے والے؟ ارے بھائی پہلے ایک آدمی گرا وہاں سے جاتے جاتے، تو میں گرا کیا؟ تو گر جا کے یہ کون ہے؟ پہلا آدمی وہ ہے وہ جو نصیحت قبول کر لینے والا، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو نصیحت کو قبول نہیں کرنے والا۔ تو قرآن مجید میں تمام انبیاء کے واقعات نہیں آئے، نصیحت قبول کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چند واقعات سے عبرت اور نصیحت لے لیتے ہیں۔ ان کو سب کے قصے سنانا کیا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے وہ لوگ آئے اور گئے اور ان میں کچھ فرما بردار ہوئے اور کچھ نافرمان ہوئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے نبی ہم نے بہت سوں کا تذکرہ تو کیا ہے مگر یہ پوروں کا تذکرہ نہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا، آپ کی کتاب میں اس کا تذکرہ بھی نہیں۔ بہت سے انبیاء اور بھی گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نازل نہیں کیا گیا ہے، چند ایک کا ذکر آیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چند ایک کا جو ذکر ہے وہ بطور عبرت کے ہے، بطور نصیحت و موعظت کے ہے، اگر کوئی لے لینا چاہے تو اس کے لیے کافی وافی ہے۔ جب انبیاء و رسول بھیجے گئے ہیں تو کبھی بھی کسی نبی کو اس وقت تک نہیں مانا گیا جب تک کہ وہ معجزات کا مطالبہ نہ کر لیا۔ ہر نبی سے جب اس نے دعوی نبوت کیا ہے، ہر رسول سے جب اس نے دعوی رسالت کیا ہے، دلیل نبوت مانگی گئی ہے اور دلیل رسالت مانگی گئی ہے۔ ایک جزوی مسئلہ بھی آ جائے گا، ذہن میں رکھیں، الفقہ الاکبر کے حوالے سے۔ یہ قاعدہ کب تک تھا؟ نبی آئے یا رسول نبوت کا اعلان کرے یا رسالت کا تو اس سے دلیل نبوت مانگی جاتی تھی۔ کب تک تھا؟ سبق اچھا یاد رکھنا، امام الانبیاء خاتم النبیین سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا، تک۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کشتی نوح ان کا معجزہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، دعوی نبوت کیا، آگ کا گلزار ہو جانا ان کا معجزہ، یہ دلیل نبوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا لوگوں نے پوچھا دلیل نبوت، انہوں نے کہا میرا عصا دلیل نبوت، ید بیضا دلیل نبوت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان سے پوچھا گیا دلیل نبوت، انہوں نے کہا کہ میں ماں پیٹ سے جو اندھا ہو، عام طور پر اطباء جس کے علاج سے عاجز و قاصر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پیدائشی ہے، ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات دیے تھے ان میں ایک معجزہ یہ تھا کہ ماں پیٹ کے اندھے کو وہ دیکھنے والا اللہ کے حکم سے کر دیتے تھے، سننے والا اللہ کے حکم سے کرتے تھے، بہرے کو، معذور کو تندرست کر دیتے تھے، معجزانہ شان اللہ نے عطا فرمائی۔ جو کھا کر آتے تھے وہ بتا دیتے تھے، گھر میں کیا کھایا آدمی کس کو معلوم، لیکن بتا دیتے تھے، بلکہ پسنداز کر کے کیا آیا وہ بھی بتا دیتے تھے، کیا چھوڑ کے آیا وہ بھی بتا دیتے تھے۔ یہ معجزات، مردے زندہ ہوتے تھے چند لمحات کے لیے بحکم الہی، اللہ کے حکم سے۔
یوں فرماتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ سب کیا ہیں؟ معجزات عیسیٰ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی نبی آیا ہے، اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، تو لوگوں نے دلیل نبوت مانگی، تو انہوں نے کیا دکھایا؟ معجزات دکھائے۔ سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے معجزہ نہ دکھایا، کیونکہ نہ قوم مانتی نہیں تھی اس کے بغیر۔ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی واحد وہ ذات ہے کہ جن سے دلیل نبوت مانگی گئی۔ جب آپ نے کہا تھا میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ان سے بھی پوچھا گیا دلیل نبوت۔ تو شان دیکھیں، حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل میں معجزہ نہیں دکھایا، اپنی ذات دکھائی۔ لقد لبثت فیکم عمرہ، کیا میں نے تمہارے درمیان زندگی نہیں گزاری؟ میری زندگی خود معجزہ ہے، حضور سراپا خود معجزہ ہے۔ آپ کے چہرے کے معجزات، آپ کی عیون مبارک کے معجزات، آپ کے تکلم کے معجزات، آپ کے دست مبارک کے معجزات، آپ کے جسد اطہر میں معجزات ہی معجزات۔ قد و قامت ایسا کہ مجمع میں بیٹھ جائیں تو اونچے نظر آئیں، علم ایسا تکلم فرمائیں تو موتی رولنے لگ جائیں، آواز میں تأثر ایسا کہ اگر کافر بھی سنے تو سینہ پسیج جائے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں نا کہ حضور علیہ السلام نے عالم ناز میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ، آپ نے تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کشتی کو محفوظ کر دیا تھا، ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا ہے، آگ کو ان کے لیے گلزار کر دیا تھا، موسیٰ کو آپ نے کلیم بنایا، عصا ان کو عطا فرمایا، کوہ طور پر ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ اے اللہ، آپ نے مجھے کیا دیا؟ لاڑ میں جب محبت کرنے والا دوسرے محبت کرنے والے سے پوچھتا ہے تو اس موقع پر حق تعالی جل شانہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی تسلی و تشفی کے لیے، محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے کہ کسی اور کو وہ نہیں دیا۔ کیا دیا؟ جب تک میرا نام لگے گا آپ کا نام لگے گا، جب تک میرے نام کی صدائیں لگیں گی اس وقت تک آپ کے نام کی صدائیں لگیں گی۔ جہاں لا الہ الا اللہ کہے گا وہاں محمد الرسول اللہ کہنا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور محمد الرسول اللہ کو نہ مانے تو اس کا ایمان میرے نزدیک معتبر نہیں۔ وہ دیا ہے۔ اذان کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا، واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اقامت کہے تو کہنا پڑے گا، نماز پڑھے تو تحیات میں آپ کی ذات عالی پر درود پڑھنا پڑے گا۔ جہاں اللہ کا تذکر آئے گا وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے گا۔ ایک فضیلت تو میں نے آپ کو یہ دی کہ جب تک میرا نام رہے گا تب تک آپ کا نام رہے گا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں آپ کا نام ہوگا۔ یہ اعزاز، یہ شرف اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ اور پھر آپ کی ذات اقدس میں جو نوازا گیا وہ کیا ہے؟ اسی لیے کہنے والے نے ایک مختصر جملہ کہہ دیا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ نے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا پیکر مجسم بنایا تو پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن عطا فرمایا کہ اس حسن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ابھی ایک شعر آیا تو میرے ذہن میں ایک پورا خاکہ آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین مسکرا اٹھیں جب سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک میں سوئی ڈھونڈ لی، انہوں نے مسکرا اٹھی اس وقت۔ تو یہ معجزانہ شان ہے سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا نوازا گیا؟ وہاں جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ یہ کہ محبوب
آپ کو میں نے مدد دی ہے رعب کے ذریعے سے، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ، ایسا رعب، ایسا دبدبا۔ دوسری روایت میں ہے کتنی دور تک دشمن پر آپ کا رعب رہتا تھا، بِمَسِيرَةَ شَهْرٍ، 1 مہینے کی مسافت ابھی باقی ہوتی تھی، دشمن کے دل میں حضور کا ڈر بیٹھ جاتا تھا۔ صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بِمَسِيرَةِ شَهْرٍ، اور پھر ایسا کلام آپ کو دیا کہ اگر کافر بھی سنے، چونکہ ایک اللہ کے نبی نے عرض کی تھی نا کہ اللہ آپ نے داود کو وہ لحن عطا فرمایا کہ طیور اور جبال ان کی آواز کو سننے کے لیے جھکے جاتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ نے مجھے کیا دیا؟ تو اس شان کو بتاتے ہوئے فرمایا لحن داودی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ ان کو لحن دیا ہے، ان کے لحن سے طیور و جبال آتے ہیں، اور آپ جب پڑھنے لگے تو کفار آتے ہیں۔ جب آپ تلاوت کرنے لگتے تھے تو کفار کان لگا کے سنا کرتے تھے، یعنی کافر کا دل بھی پسیج جاتا تھا آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے قرآن مجید کو سننے کے لیے۔ جب سنتا تھا تو وہ انتہائی متاثر ہوتا۔ تو عجیب بات یہ ہے، چونکہ حضور نے یہاں یہ بات جو بتا رہا تھا، چونکہ حضور نے یہاں جب آپ سے دلیل نبوت مانگی نا تو آپ نے معجزہ نہیں بتایا، دلیل نبوت میں اپنی ذات بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے اس کو بیس بنا کر فرمایا ہے، اس وجہ سے آقا کے بعد اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس سے دلیل نبوت نہیں مانگی جائے گی، کیونکہ وہ مصطفیٰ کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قاعدہ ہے نا بھائی، حضرت موسیٰ ہے دلیل نبوت معجزہ، عیسیٰ ہے دلیل نبوت معجزہ، جتنے انبیاء آئے دلیل نبوت معجزہ، حضور آئے دلیل نبوت معجزہ نہیں، اب ذات ہے۔ تو اب ایسی ذات کوئی آ سکتی ہے تو نبی ہو سکتی، ایسی ذات آ سکتی، بخدا کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ کے بارے میں فرمایا گیا خاتم النبیین، آپ نبیوں کے خاتم ہیں، آپ کی ذات ایسی ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ نے دلیل میں اپنی ذات پیش کی۔ اب اگر دعوی نبوت کرا تو اس کی ذات ان سے اچھی ہونا، اور یہ صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور کے بعثت کے بعد کسی کافر سے جو نبوت کا دعویٰ کرے، کسی کذاب سے جو نبوت کا دعویٰ کرے، جھوٹا دعویٰ، اس سے دلیل نبوت بھی نہیں مانگ سکتے آپ۔ مسئلہ یاد رکھیں، الفقہ الاکبر، ذرا بڑی کتاب ہے، اپن لوگ پڑھ لیتے نہیں، اس واسطے سنا دیا تھا۔ تو انبیاء آئے معجزات لائے، جب بھی معجزات آئے عجیب لوگ تھے یار، معجزات دیکھ کے بھی انکار کرتے تھے۔ ہم لوگ تو استدراج دیکھ کے بھی مان جاتے ہیں، ہم لوگ تو استدراج دیکھ کے بھی مان جاتے، نہیں سمجھ آئی ابھی؟ کوئی کافر سے کوئی انہونی بات دیکھ لی تو بھی صاحب بڑے درجے کا ہے بولے، کئی کو بولے تو کوئی نہیں کرتے سو کام کر دیا تھا، آگ پہ چل لیا، ہوا میں اڑ گیا، پانی میں تیر گیا، جی اپنے جسم میں کانٹے ڈال کر ادھر سے ڈالا ادھر سے نکال لیا، مگر زندہ کا زندہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، محیر العقل ہے، لیکن یہ کافر سے بھی ہو سکتا ہے، ایک جوگی اور یوگی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو معجزہ یا کرامت نہیں کہا جاتا۔ معجزہ تو ایمان کی نبی علیہ السلام، انبیاء علیہم السلام کے ذوات مبارک سے ظاہر ہوتا ہے۔ کرامت ان نبیوں کی پیروی کے نتیجے میں اولیاء کرام کے دست مبارک پر اللہ ظاہر فرماتے ہیں، یہ ان کی شایان شان ہے۔ ایمان والے ہوں گے، نبی کے متبع ہوں گے، تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے نبی کے صدقے میں اللہ رب العزت ولیوں سے کرامت ظاہر کرتے۔ کوئی کافر بھی کیا خرق عادت کوئی کام تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو خرق عادت ہے، بولے کوئی اللہ کا بڑا پیری چھوں گا، کوئی ولی ہی ہوں گا۔ ایمان والا ہے مانیں گے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اتباع ہے، مانیں گے، سر جھکائیں گے، اس کے نقش قدم پر چلیں گے، لیکن آقا کی سنت نہیں اور شریعت مطہرہ کو مانتا نہیں یا اس پر عمل کرتا نہیں اور پھر وہ کچھ بھی دکھائے، ہم یہی کہیں گے کہ صاحب ایک کافر کے ہاتھ پہ تماشا ہے۔ کیا کہیں گے؟ ایک کافر کے ہاتھ پہ تماشا ہے۔ جب معجزہ دیکھتے ہیں اور معجزہ دیکھنے کے باوجود انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے، بہت محدود اور مختصر بات مجھے کرنی ہے، اس لیے ذہن حاضر رکھیں، بہت محدود بات کرو۔ جب معجزہ دیکھ کر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ان کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ حد سے نکل جانے والے لوگ ہیں، یہ حد سے نکل جانے والے لوگ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسی صفت کہ آنکھ دیکھ رہی ہے معجزہ، دل مان رہا ہے لیکن ظاہر زبان سے نہیں کر رہا، عقل تسلیم کر رہی ہے لیکن ظاہر زبان سے نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حد سے گزرنے والا ہے، یہ معجزہ دیکھ کر بھی حق کو قبول نہ کرنا، حد سے گزر جانا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ انتہائی بڑے مجرم ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو انہوں نے ایسا کیا، بہت سی قوموں نے کیا۔ آج جو مضمون ہے اس میں 3 جگہ یہ بات آئی ہے، ریپیٹیڈ، اس لیے ایک جگہ سنا دیتا۔ سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معجزات دکھلائے، ان میں ایک واقعہ شق قمر ہے۔ مانا کیا؟ نہیں مانا۔ ایسے ہی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے جب معجزات دکھائے تو لوگوں نے ماننے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس انکار کی وجہ ہے استکبار، اس انکار کی وجہ ہے استکبار۔ حد سے گزرنے والا یہ صفت اور استکبار یہ صفت کافرین کی ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اب اگر کوئی متکبر ہے تو کافر ہو گیا نہیں بول سکتے آپ، کافر کا ایک وصف ہے، اس سے نکلو بول سکتے ہیں، ان کی عادت ہے، وہ ان کی صفت ہے، وہ ان کا خلق ہے، وہ ہمارا نہیں ہوتا۔ ہمارا خلق کیا ہے؟ حد کے اندر رہنا، حدود شرع میں محدود رہنا۔ ہمارا وصف کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، ضرورت پڑے تو سر تسلیم خم کر دینا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ سجدے کرنا، سر تسلیم خم کرنا کا مطلب اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ پہلی آیت ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ پر الزام نہ رکھو، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ کیوں نبی بھیجا؟ وہ رب کی ربوبیت کے لیے لازم تھا، ورنہ پھر نبی اللہ کو یہ حق نہیں رہتا تھا کہ کسی قوم کو عذاب دے۔ دیکھو بھائی، اگر میں کسی طالب علم کو بلاؤں اور اسے ماروں تو وہ پوچھے گا نہیں کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس کے ماں باپ نہیں پوچھیں گے کہ اسے کیوں مارا گیا؟ پوچھیں گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس طالب علم نے شرارت کی ہے تو اس شرارت سے پہلے کسی نے اس کو روکا یا منع کیا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا۔ کوئی بولے نہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کو بچہ غلطی سمجھتا ہی نہیں، کیونکہ اس کے علم میں نہیں ہے، اس کی نالج میں نہیں ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر باہر آنا اور باہر سے آنا اور باہر جانا بغیر اجازت، باہر سے آنا بھی جائز ہے، باہر جانا بھی جائز ہے۔ وہ بغیر اجازت مدرسے کا طالب علم نہ جائے، یہ قاعدہ ہوتا ہے۔ جب دستخط کرتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ باہر اگر جانے کی ضرورت ہو تو استاد سے اجازت لے کے جائیں، تاکہ علم ہو کہ بچہ کہاں ہے، ورنہ پھر مسئولیت ہے کہ ان کے ماں باپ کو بتایا جائے کہ کہاں گئے بھائی۔
اس واسطے بول کے جانا ضروری ہے. اگر بغیر بولے جائیں گے تو یہ کیا ہے؟ شرارت. اب اس پر تنبیہ کی رہی تو بھائی کسی نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کے مدرسے کے یہ بائی لاس ہیں، آپ کے مدرسے کے یہ شرائط ہیں. اب اس کے بعد کوئی طالب علم داخلہ ہونے کے بعد بغیر اجازت باہر نکل گیا، اس کو ماریں گے تو یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اس واسطے پہلے شرائط سنا دیتے، آتے اگریمنٹ میں بتا دیتے یہاں داخلہ لے رہے ہیں تو یہ شرائط ہے بولے. اگر کسی نے نہیں بتایا اور اس کو سزا دی گئی تو یہ ظلم ہو جاتا کہ نہیں ہوتا؟ اور اللہ ظالم نہیں ہے، اور اللہ ظالم نہیں. اللہ اپنی فرمانبرداری اور اپنی نافرمانی جب تک نہ بتائے کسی قوم پر عذاب نہیں نازل کر سکتا اور کسی قوم کو ہلاک نہیں کر سکتا دنیا میں، اور کسی قوم کو عذاب نہیں دے سکتا آخرت میں. اس واسطے اللہ رب العزت نے انتظام ربوبیت یہ فرمایا کہ ہر زمانے میں نبی بھیجا ہے، ہر مکان میں نبی بھیجا ہے، ہر علاقے میں نبی بھیجا ہے، اور اس زمانے اور اس مکان اور اس علاقے کی مناسبت سے زبان کے جاننے والے نبی کو بھیجا ہے. اس واسطے اب اللہ کو حق ہے. کیوں؟ یہ نبی آ گئے، اب انہوں نے بتایا کہ کون سا کام وہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. یہ نبی آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ کون سا کام وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اب نبی نے جو حدود قائم کر دیے کرنے کے کاموں کی، اور نبی نے جو حدود قائم کر دیے نہ کرنے کے کاموں کی، جن کاموں کو کرنا ہے اگر نہیں کرے گا تو حدود اللہ پامال ہوتی ہیں، اور جن کاموں کو نہیں کرنا ہے ان کو کرے گا تو حدود اللہ پامال ہوتی ہیں. اس کے لیے اللہ فرما رہے میں اگر تمہیں اسلام کی توفیق سے محروم رکھوں گا اور تمہیں عذاب میں گھیروں گا، دنیا میں اگر تمہیں ہلاک کروں گا، آخرت میں اگر تمہیں جہنم میں ڈالوں گا، تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تم حدود اللہ کو پامال کر رہے ہو. کیونکہ ایسا کوئی زمانہ نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی مکان نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی کو اللہ نے نہ بھیجا ہو. انبیاء ہوتے ہیں، اب تو نہیں ہے نا صاحب، ہمارے زمانے میں نہیں ہے. ہم اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کیا؟ نہیں دیکھ رہے، مگر جتنی تعلیمات دینے کی تھی وہ دے دیے. اس واسطے اب دین میں کچھ داخل نہیں ہوتا. یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. سرکار نے جو دے دیا دین کیا ہے؟ ما جاء بہ النبی الامین، جو نبی علیہ الصلوۃ لائے بس وہ دین ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دین نہیں ہے. اب یہ اگر جو کرنے کا کہا گیا ہے اس کو کرتا ہے تو حدود اللہ میں، اور اگر جو نہیں کرنا ہے اس کو کر لیتا ہے تو حدود اللہ پامال ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جب اللہ کا نبی آ جائے اور اپنی نبوت کی تصدیق اور شہادت کے لیے، گواہی کے لیے، اپنے نبی نبوت کی اس بات کے لیے، اپنے سچے نبی ہونے کے لیے اپنے معجزات دکھا دے، اس کے بعد تو اس کی بات ماننا چاہیے. اب اگر نہیں مانے گا تو اللہ کو رائٹس ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ بولے بات بھی ٹیڑھا جاتا، بولنے کے بعد نافرمانی کرتا. اب تو تیری ٹھکائی ہوں گی. کیوں؟ نبی نہیں آئے، کتاب نہیں آئی، اس میں نہیں بتایا گیا تجھے کیا کرنا ہے. کہ تجھے نہیں بتایا گیا کہ اس میں کیا نہیں کرنا ہے؟ اگر بتا دیے جانے کے باوجود کرے گا تو پھر تو ہماری حدود سے پامال کرتے. اس کو ایک دوسرے لفظوں میں سمجھاتا ہوں. ایک آدمی راستے میں جاتے جاتے کسی کو پیر لگ گیا تو کیا بولتا ہے؟ سوری. لات مار کے ساری بول دے تو ہو جاتا کیا؟ بس رہتے ایسے ہی. ارے بھائی غلطی ہو گئی، ساری بول رہا ہوں. پھر ساری بولنے سے ہو جاتا مسئلہ حل، تو کیا کر لیتا؟ بول ایک تھی غلطی، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن اب یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو تیش دلاتا ہے اس ساری کو ایکسپٹ نہ کر کے، اس ساری کو ایکسپٹ نہ کر کے تیش دلاتا. تو آخر میں یہ جو بندہ ہے جو پہلے ساری بولا نا وہ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، ورنہ عام طور پہ ساری بھی نہیں بولتے، پلٹ کے دیکھتے نکل جاتے. یہ جو بندہ ہے اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، ساری بولنے والا. یہ ایک جملہ کہتا ہے آپ حد سے آگے بڑھ جا رہے ہو. کیا بولتا؟ آپ حد سے آگے بڑھ جا رہے ہیں. یعنی میں ایک طرف آپ کے ساتھ عاجزی کا مظاہرہ کر رہا ہوں اور آپ الٹا میرے اوپر ریس ہو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہوئی، میں جان بوجھ کے نہیں کرا، جان بوجھ کے اگر نہیں ہوا تو ایکسکیوز ہے، سوری بول دیا تو آدمی کو معاف کرنا چاہیے. پھر بھی آپ جو ہے نا آپ تل کے آ رہے ہیں، پل کے آ رہے ہیں،
تھوڑی دیر تک آدمی برداشت کرتا ہے، اس کے بعد بولتا ہے آپ حد سے آگے بڑھ رہے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں تم بھی ایسے ہی کرتے ہو، کبھی شرک کرتے ہو، کبھی کفر کرتے ہو، کبھی نبی کا مذاق اڑاتے ہو، کبھی اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتے ہو، کبھی وحی کا انکار کرتے ہو، کبھی انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے ہو۔ اب تو حد ہو گئی نا، تو حد ہو گئی۔ تو اس کا مطلب اللہ عذاب نہیں دے رہا، تو کیا اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ عاجز آ گیا، وہ ناقص ہے، وہ قدرت نہیں رکھتا کہ تمہیں پکڑے اور تمہیں پوچھے؟ وہ تو قادر مطلق ہے۔ تو حد سے گزر جانا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو اس کی جانب سے باوجود رہبری کر دی گئی ہے، آدمی یہ سمجھے کہ یہ حقیقت نہیں ہے اور اس کے بعد انکار کر دے، نتیجے کے اعتبار سے یہ حد سے گزر جاتا ہے۔ جو کرنے کو کہا گیا اسے نہیں کرتا، اور جو نہیں کرنے کو کہا گیا وہ کرتا ہے۔ تو ایسے دلوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بناتے ہیں کہ اس کے بعد حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ایک وقت میں ختم ہو جاتی۔ کیوں بنائے اللہ ایسا؟ اس کو چوبی نہیں بنائے، اس نے جو غلطیاں کی ہیں پہلے غلطیاں گنائی ہیں، ان غلطیوں کے نتیجے میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ رویہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک حق بجانب ہے۔ وہ ربوبیت کر رہے، روحانی نبی بھیج کر، کتاب اتار کر رہبری کر رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی بندہ حدود کو پامال کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے دل کو مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے۔ جیسے پہلے آیا تھا ویسے ہی معتدین کا لفظ آیا ہے۔ یہ حد سے گزر جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نطبع علی قلوبہم، ان کے قلوب کو بند کر دیا ہے، ایسا کر دیا کہ اب اس میں حق داخل نہیں ہوتا، اس میں حق داخل نہیں ہوتا۔ یہی آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ابھی اصحاب مدین کا تذکرہ چل رہا تھا نا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اس کے بعد والے مرحلے میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کا تذکرہ ہے۔ وہ بھی آئے، فرعون کے پاس گئے تو اس نے بھی نشانیاں پوچھی، تو آپ نے معجزات دکھایا، آپ نے معجزات دکھایا۔ تو ان لوگوں نے تکبر کی جو روش اختیار کی، وہ ایک جملے میں ذہن میں رکھیں تو ایک دوسرے قلب کی قسم بھی اس میں آ جائے گی، قلب متکبر بھی اس میں آ جائے گا ایک ہی جملے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں فرعون کے درباریوں میں سے ایک شخص تھا، فرعون کے درباریوں میں سے ایک شخص تھا۔ یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دینے اور قتل کر دینے کی پلاننگ کی فرعون نے، تو انہی کے درمیان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس کا نام مؤمن تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے مؤمن، بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اسے مؤمن کہا گیا ہے۔ اب نام مانو یا ایمان والی صفت مانو، بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ اس نے کہا اتقتلون رجلا، کیا آپ اس آدمی کو صرف اس لیے مارتے ہو ان یقول ربی اللہ، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا پروردگار ایک ہے، وہ ہمارا رب اللہ ہے، ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار اللہ ہے، اور اپنا جو بات وہ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خالی زبان سے بول دیا اور اس پر کوئی پروف نہ دیا ہو۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور پھر اس نے اللہ کے رب ہونے کی دلیل کے طور پر اور اپنے نبی ہونے کی صداقت کے طور پر معجزے دکھائے تم کو، معجزے دکھائے تم کو، اس کے باوجود تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ وہ پورے قصے کو سمیٹ کر دو جملوں میں کہوں تو یہ بنتا ہے کہ تم ایسا تکبر کرنے والے ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد تم نے یہ اپنے دل میں ٹھان لیا، ان لوگوں، چونکہ ان کے درمیان کا آدمی تھا نا تو ان کی راز کی بات بتا دی، ان لوگوں نے ایک پلاننگ کر لی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اگر وہ غالب آ گیا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ ہاں نبیوں کو تو ہم مانتے ہیں، وہ حضرت یوسف اس زمین پر نبی بنا کر بھیجے گئے، اب اگر کوئی آئے گا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ تم ٹھیک ہو لیکن یوسف کے جیسے نہیں ہو، تم ٹھیک ہو لیکن یوسف کی بات اور ہے۔
وہ تھے، اگر ویسے رہتے تو مان لیتے تھے. یعنی اپنے لیے کبر کا یہ راستہ اختیار کیا، انکار حق کا یہ راستہ اختیار کیا کہ ہدایت کو قبول کرنے کے راستے کو خود بند کر دیا. پلاننگ کی کہ آئندہ ہم کسی نبی کی نبوت کو اور اس کے معجزات کو مانیں گے ہی نہیں، اور اگر کوئی ہم پر غالب بھی آ گیا تو یوں کہہ دیں گے کہ تم یوسف کی طرح نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بھیجے گئے نا، تو یہ کیوں کیا انہوں نے؟ حق کے راستے کو مسدود کر لینا استکبار کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. تو اس قلب کو قلب متکبر کہا ہے. علی کل قلب متکبر جبار، متکبر جبار. اور یہ ظالم ہوتے. اور آپ جانتے ہیں فرعون کیا تھا؟ کتنے بچوں کو اس نے قتل کیا؟ ظالم تھا کہ نہیں تھا؟ جو تکبر کرتا ہے اس میں ظلم آ جاتا ہے، جو تکبر کرتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے. جب کبھی انبیاء معجزات دکھاتے ہیں تو ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے. کیا تمہیں نہیں لگتا کہ جادو الگ چیز ہے اور اللہ کے نبیوں کے معجزات الگ چیز ہیں؟ جادو صرف دکھاوا ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ معجزات ثابت ہوتے ہیں. حالانکہ معجزات کے مقابلے ہوئے نا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے مقابلہ کر لیں. فرعون نے کہا کہ ہمارے ساحروں سے مقابلہ کر لو. اللہ کی اجازت سے آپ نے قبول فرما لیا. میدان سجا. جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو لوگوں کو سانپ نظر آئیں، سانپ ہو گئی نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ اپنا عصا ڈالو. وہ رسیاں ڈال رہے ہیں، آپ عصا ڈالو. آپ نے عصا ڈالا تو وہ پوری رسیاں کھا گیا. عجیب و غریب عصا ہے. معجزہ، خرق عادت، محیر العقل. جہاں عقل حیرت میں پڑ جائے اس کو کہتے ہیں محیر العقل ہونا. اس کو دیکھنے کے باوجود نہ مانا. کیا کہہ دیا؟ اوہو، فرعون کا جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ یہ آیت کی ترجمانی ہو سکے. اوہو، ایسا معلوم ہوتا جادو میں تو ان کا استاد ہے. اب تو مان لیتا بھائی کہ تیرے جتنے جادوگر تو نے اکٹھے کیے، تو نے جمع کیے، تو نے کمپٹیشن لگایا، تو نے اعلان کیا، تو نے بازار سجایا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لیتا، بجائے اس کو قبول کرنے کے کیا کہہ دیا؟ اوہو، جادو میں تو اس کا استاد دکھ رہا، اس واسطے ان لوگوں سب تیرے آگے سرنڈر ہو گئے. کیونکہ وہ سب ایمان لائے تھے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کا استاد دکھ رہا، بولے سب پلاننگ کر کے آئے میرے پاس. پر جب قبول نہ کرنا ہوتا ہے تو یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک جادو. جب حق قبول نہیں کرنا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ایک جادو ہے. اور یاد رکھو جب اللہ کے معجزے، اللہ تعالیٰ جب معجزہ دکھاتے ہیں اس کے بعد کوئی قوم انکار کرتی ہے نا تو اس کے بعد سوائے عذاب کے انتظار کے کچھ باقی نہیں رہتا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سے معجزات طلب کیے گئے، اور آج کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ اولیاء سے کرامات طلب کرتے رہتے ہیں. ایک اصول یاد رکھو، کبھی بھی اپنی پسند کا معجزہ یا اپنی پسند کی کرامت طلب نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ جب تمہاری پسند کا معجزہ یا کرامت دکھا دی جائے، معجزہ یا کرامت باذن اللہ، کوئی نہ نبی اس پر قادر ہے نہ ولی اس پر قادر ہے. اللہ رب العزت اپنے کرم سے نبی کے دست مبارک پر معجزہ ظاہر کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے ولی کے دست مبارک پر کرامت ظاہر کرتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. بذات خود اس پر اختیار کلی نہ ولی کو ہوتا ہے نہ نبی. اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتے تو بہت سے معجزات اللہ نے نہیں دکھائے. جبکہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا یوں کر دو یوں کر دو، اللہ نے کہا کہ جاؤ، تمہاری بات سننا ضروری نہیں، ہم تمہارے نوکر تھوڑے ہی. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہا تمہاری بات سننا ہم تھوڑی ضروری، ہماری بات تم سننا ضروری ہے کیونکہ تم ہماری مخلوق ہو، ہم جیسا کہیں ویسا تمہیں سننا ضروری. بہت سے مطالبات کیے جاتے ہیں معجزات کے اور کرامات کے. یاد رکھو جب معجزہ پسند کا دکھا دیا جائے، ایک ہوتا ہے معجزہ دکھا دیا جائے، اس میں آپ کی پسند، آپ کی ناپسند، آپ کی چوائس نہیں ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے. جب نبی علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو صحابہ کا ایمان بڑھ گیا.
جب آپ کے انگشت مبارک سے آپ کی انگلی مبارک سے پانی نکلنے لگا، صحابہ کا ایمان بڑھ گیا کہ ہم ایسے سچے نبی کے امتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بھی برکت عطا فرمائی، صحابہ کا ایمان بڑھ گیا۔ ایک ہوتا ہے پسند کا معجزہ، اپنی چوائس دینا کہ ایسا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو اولاً وہ قبول کرنا اللہ کے لیے ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے، اللہ قادر ہے، وہ کسی کا پابند نہیں۔ لیکن جب کسی نے کوئی معجزہ طلب کیا اور اللہ دکھا دے، اس کے بعد نہ مانا، تب اللہ کو رائٹ بن جاتا کہ نہیں، حق بن جاتا کہ نہیں؟ تو بولے سو دکھائے بعد بھی نہیں مانتا، اب تو عذاب آنا پکا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی پسند کی معجزے اور اپنی پسند کی کرامت طلب مت کرو، کیونکہ اول تو وہ دکھانے پہ قادر ہے نہیں، اللہ چاہے تو دکھے گا ورنہ نہیں۔ ثانیاً اگر اللہ دکھا بھی دے، اپنے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا ایکسیپٹ کرنے کے سوا۔ اگر ایکسیپٹ نہ کیا تو ایمان گیا، ایکسیپٹ نہ کیا تو سیدھے جہنم، ایکسیپٹ نہ کیا تو سیدھے عذاب، اور اسی وقت اللہ چاہیں تو گرفت کر سکتے۔ یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ ہماری پسند کے معجزات نہ دکھا کر ہمیں دنیا میں مہلت دے رہے ہیں۔ غور کر لو، فکر کر لو، عبرت حاصل کر لو، نصیحت لے لو، توبہ کر لو، میری طرف پلٹ آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے۔ یہی فرمایا اللہ نے، لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ اپنے پہلے لوگوں کی طرح ہی ہوں گے۔ ان کو ان کی پسند کے معجزات بھی دکھا دیے جائیں تب بھی یہ پہلے لوگوں کی طرح کافر رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ بعض معجزات پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل گرفتہ ہوئے، جب کفار نے کہا کہ اے نبی، اے محمد، اگر تم یہ معجزہ دکھا دے تو ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے، تو حضور نے چاہا کہ اللہ کاش یہ معجزہ آپ اپنے میرے دست مبارک پر ظاہر کر دیں تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں لائیں گے۔ کیوں بول رہے ہیں اللہ؟ کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ اللہ نہیں جانے گا اپنی مخلوق کے بارے میں جسے اس نے خود پیدا کیا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اپنی اس مخلوق کو نہیں جانے گا جس کو اس نے خود بنایا ہے؟ جان کے بنایا ہوگا نا، انجانے میں تو نہیں بنا دی کوئی چیز اللہ نے۔ پہلے بھی جانتا تھا، اب بھی جانتا ہے، بعد میں بھی جانے گا، اور انجام کار کے اعتبار سے جانتا ہے کہ یہ کہاں جائے گا اور کیا اس کا انجام ہونے والا ہے۔ ایسے علم والا ہے، ایسی وسعت اپنے علم میں رکھنے والا اس ذات نے جب تخلیق فرمایا تو کہ وہ اپنی مخلوق سے بے خبر ہے۔ وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ معجزہ دیکھ بھی لیں اور فرمائشی معجزہ دیکھ لیں پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا، لقال، عجیب بات فرمائی، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ ایسا کر دے، اگر اللہ ایسا کر دے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دے، اللہ اگر ایسا کر دے تو قادر ہے، اللہ کر سکتے۔ اگر اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دے اور یہ چل کر اس کی روشنی میں داخل ہو جائیں، آسمان کی نور میں داخل ہو جائیں، اس داخل ہو جانے کے بعد بھی فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہیں گے، لَقَالُوا، اللہ فرما رہے، إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی، ہم وہاں جا کے نہیں آئے۔ بولے کیا بولیں گے؟ اگرچہ کہ خود جائیں گے، اللہ قادر ہے، لے جائے گا، اللہ کھول دے گا آسمان کے دروازے، کیونکہ اسی نے لگایا ہے، جب چاہے کھولے جب چاہے بند کرے، وہ قدرت کاملہ رکھتا ہے اس پر۔ اللہ نے خبر دی، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، ہم تو سحر زدہ ہو گئے تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ یہ کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کیونکہ یہ مجرم ہیں، کیونکہ یہ مجرم ہیں۔ اس دنیا کا ایک قاعدہ ہے، آپ ہر ایک کو مجرم نہیں بول سکتے۔ آپ نیوز چینلوں پہ دیکھیں گے، یہ بیٹے اتنے گدھے ہیں، ان لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ کس کو کب کیا بولنا چاہیے۔ اینکر بن کے بیٹھ گئے، مثال سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے، اگر غلط ہو تو پھر میں پروف پیش کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی ہے، اسے پکڑا، کیا بولتے ہیں نیوز میں، سب سے بڑا دہشت گرد پکڑا گیا، ٹیررسٹ پکڑے گیا، اس کے لنکس ہے پاکستان سے، اس کے لنکس ہے افغانستان سے، اس کے لنک نکلے جیش محمد سے،
عجیب عجیب نامہ دے دیے، بعض لوگوں کو پکڑے وہ لوگ. 4 سال گزرے، 5ویں سال کیس آخری ہیئرنگ میں آیا، باعزت بری بول کے لکھ کے دیا، جتنے الزامات ان پہ لگائے سب جھوٹے تھے. وہ کیوں؟ کیونکہ پولیس اس پر کوئی پروف پیش نہیں کر سکی عدالت میں. جو باتیں بولی، جو سیکشنز لگائے، ان تمام سیکشنز کے مطابق جتنے پروف پیش کرنا چاہیے نہیں دیے، تو عدالت کیا بولی؟ باعزت بری. اس کے بارے میں اتنی نیوز بھی نہیں چلائے پھر کہ ایک آدمی باعزت بری ہو گیا، اتنی نیوز نہیں چلائے. کیوں؟ اچھا آپ ریپیٹ کر کے جا کے آج بھی دیکھ لے اس میں کیا لکھا ہوا، اس میں کیا نیوز کیا بول رہی، وہ آواز کیا آ رہی ہے نیوز میں؟ آواز یہ آ رہی کہ بڑا مجرم ہے، دہشت گرد ہے، سرغنہ ہے. ثابت ہوا دہشت گرد بولنا غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ مجرم بولے کہ نہیں بولے؟ بھائی ایک ہوتا ہے ملزم اور ایک ہوتا ہے مجرم. ملزم مطلب یہ ہے کہ ان پر یہ الزام ہے، ابھی پروف نہیں ہوا. الزام کے وقت اس کو اتنا بدنام نہیں کرنا چاہیے، لیکن تعصب ایسا ہے، ذہنی فساد ایسا ہے، دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ سور بھی اتنا خراب نہیں ہے، اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ انسان کو انسان سے لڑنے کے لیے، انسانیت پامال کرنے کے لیے، امن، ملک کے امن کو برباد کرنے کے لیے ایک ایسا شخص جس پر الزام ہے اس کو مجرم بتایا گیا. ملزم کو مجرم بتانا بہت بڑا گناہ ہے، آپ نہیں بول سکتے. اگر ریپیٹ یہ آدمی چاہے جس کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، اس نیوز چینل پر، اس اینکر پر یہ مقدمہ دائر کر سکتا ہے، حتیٰ کہ عزت کا رائٹس ہے اس کے پاس. کیوں؟ میری عزت اچھالا بھائی نے، مگر باہر آ گیا، اللہ تیرا شکر میں باہر آ گیا، اب جان دے کسی اور کو کہیں کو بھیجوں گا بول کے جا کے کرتےش نہیں. تھوڑا کرنا با ٹیڑے کاما کرنے والوں کو تھوڑا مزہ چکا ہے تو معلوم ہوتا، تھوڑی ہمت کرنا پڑتا ہے. مگر بھائی میں جو کہنا چاہتا ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ نے جو جملہ استعمال کیا یہ مجرمین کا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ الزام ملزم اور مجرم، سمجھ گئے ہم؟ یہاں اللہ فرما رہے مجرمین، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مت سمجھو کہ الزام ہے بعد میں صاف ہو جائے گا، یہ مت سمجھو کہ بعد میں پروف نہیں ہے یہ سمجھا جائے گا اور یہ چھوٹ بھی سکتا ہے، یہ مت سمجھو. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ مجرم ہی ہیں، یعنی اللہ کے پاس اس کا پروف موجود ہے، ان کے خود اعضا گواہی دیں گے کہ یہ کتنے بڑے مجرم ہیں. قیامت کے دن اپنے اعضا گواہی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اب اللہ کے پاس پروف ہے کہ نہیں؟ تب اللہ کہہ رہے ہیں یہ ملزم نہیں ہے، یہ کیا ہیں؟ مجرم ہیں. اللہ فرما رہے ان تمام قلوب کی قسموں سے نکلنے کے لیے غور کرو، غور کرو. اگر ہم تمہیں 1 سال عائش دے دیں، مثال کے طور پر آج میری ڈیٹ ڈیتھ کی ہے، موت کا دن ہے، آپ کو بولوں گا تو آپ ڈر جائیں گے. میرے کو تو معلوم ہے جانا ہے، سو میں اطمینان میں ہوں، جب جانا ہے اس سے 1 منٹ پہلے نہیں جاتا، جب جانا ہے اس سے 1 منٹ بعد نہیں جاتا. اگر آج کی ڈیٹ میری موت کی ہے، ٹھیک ہے، کنفرم ہو گیا، لیکن اللہ 1 سال زندگی دے دے، 1 سال مہلت دے دے، فضل اللہ کا، چاہے تو کر سکتا ہے، اسے کون پوچھنے والا ہے، وہ اپنی مخلوق پر پوری قدرت رکھتا ہے. سنت نہیں ہے یہ، عادت نہیں ہے یہ، مگر قدرت سے باہر نہیں ہے یہ، وہ چاہے تو کر سکتا ہے. اب سوال یہ ہے، اللہ پوچھ رہا ہے افرأیت ان متعناہم سنین، اگر چند دن ہم تمہیں عیش کے لیے چھوڑ بھی دیں، پھر اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یعنی موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. تو یہ جو 1 سال میں آپ نے کمایا ہے، جتنی مدت اللہ نے دی ہے اس میں آپ نے جو کمایا ہے، اللہ کے دیے جانے والے موت کے اس فیصلے سے آپ کا یہ کمایا ہوا مال کچھ آپ کے کام آئے گا؟ افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون،
ما اغنا عنہم ما كانوا یمتعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اغنا عنہم ما كانوا یمتعون، اگر تمہیں زندگی دے بھی دی جائے، ایک مدت طے کر دینے کے بعد پھر حیات بڑھا دی جائے، برکت دے دی جائے، وسعت دے دی جائے، اور اس میں تم کچھ کر بھی لو، تو کیا پھر موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کے بعد عذاب آنا ہے نا، تو عذاب کو کون روک سکتا ہے؟ یہاں عذاب بمانا میدان محشر، حشر کے دن کو کون روک سکتا ہے؟ سوال سے کون روک سکتا ہے؟ اللہ کی گرفت اور اللہ کی باز پرس سے کون روک سکتا ہے؟ کسی کو قدرت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی یہ ایک نقطہ ایسا ہے، تمام کافرین کے قلوب کی جو صفات ہیں، ان صفات سے نکلنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے یہ۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرات اکابر اولیاء کرام یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین نسخہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے دیا ہے، جب مجھے مرنا ہی ہے، اول مرنا ہے، آخر مرنا ہے، آج مرنا ہے نہیں تو کل مرنا ہے، اگلا گیا پچھلا ہوشیار، اب اپنا کام کیا کرنا ہے؟ آخرت کی تیاری۔ جو زندگی ملی ہے وہ زندگی کو غنیمت جانو، اس میں یہ سمجھ لو کہ بالآخر موت ہے، بالآخر موت ہے، بالآخر موت۔ تھوڑا تصور میرے ساتھ رکھیں ہم تھوڑی دیر کے لیے، بالآخر موت ہے، تو جہاں رہنے کے لیے جانا ہے وہاں کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے؟ میری کتنی فرض نمازیں ہیں، کتنے میرے فرض روزے ہیں، کتنے میری زکاتیں ہیں، کتنے میرے حج ہیں، کیا میرے یہ اعمال شایان شان خدا بندی ہیں؟ کیا یہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہیں؟ غور کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں صاحب، ہماری جو زندگی ہے اس زندگی میں کیے جانے والے اعمال شایان شان خداوندی تو ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ ہماری عبادت بھی ہماری معصیت ہے۔ کیا فرمایا؟ ہماری عبادت بھی ہماری معصیت ہے۔ ارے صاحب عبادت تو عبادت ہے، معصیت کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا کہ عبادت کو عبادت سے نہ کرنا یہ معصیت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے پر نہ کرنا یہ معصیت ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ حاضر ہیں کہ نہیں ہے، اللہ موجود ہیں کہ نہیں ہے، یہ شعور ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے۔ اب عبادت کر رہا ہے، دماغ ہی حاضر نہیں ہے، اللہ حاضر ہے وہ دور کی بات ہے، اپنا دماغ ہی حاضر نہیں۔ اللہ حاضر ہے الگ چیز ہے، اور اپنا دماغ حاضر ہے تو یہ رہے گا نا، اپنا ہی دماغ حاضر نہیں، جسم مسجد میں ہے روح مسجد میں نہیں، جسم مسجد میں ہے دماغ مسجد میں نہیں، جسم مسجد میں ہے تلاوت بھی کر رہا ہے لیکن میرا اللہ سن رہا ہے، اس کو سنا رہا ہوں، یہ شعور نہیں۔ اور اگر یہ شعور آ جائے نا تو زندگی کی کایا بدل جاتی ہے۔ علماء امت نے لکھا ہے، فقہاء کبار میں سے ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر بڑی تعریف کی ان کی شاگرد کی، کہ حضرت آپ کے شاگردہ بولے ماشاء اللہ آپ تو جنت کما رہے ہیں۔ کیوں میاں کیا ہوا؟ وہ آپ کا فلاں شاگرد ہے نا روزانہ رات میں ایک قرآن پڑھ لیتا۔ بولے کیا کمال والا آدمی ہے، ایک شبینہ۔ اچھا ایسا؟ ٹھیک ہے۔ انہوں آئے، ارے بابا ادھر آؤ۔ جی حضرت آپ کے بارے میں ایسا سنا کہ آپ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہو۔ اللہ کا فضل ہے حضرت، کوشش کر لیتا ہوں، ہو جاتی ہے۔ نیک لوگ تھے، ڈرتے ڈرتے بولا کہ چونکہ استاد نے پوچھا تو بولنا تھا، کیسے پڑھتے ہو؟ اور حضرت وہ ہوتا یہ ہے کہ عشاء کے بعد میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو تہجد تک ہو جاتی ہے۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ بڑی کام کی چیز ہے بھائی، آپ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لے رہے ہیں۔ اچھا بیٹا ایسا کرو، کل کیا کرنا، اتنا سوچنا جب عشاء کی نماز کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوں تو میں قرآن مجید سنا رہا ہوں امام احمد ابن حنبل کو، اپنے استاد احمد ابن حنبل کو سنا رہا ہوں۔ ذرا اس تصور کے ساتھ ذرا قرآن مجید پڑھو، دھیان رکھو، تصور رکھو۔ تو فرمایا دوسرے دن آنے کے بعد حضرت نے پوچھا کہ بھائی پڑھ لیا رات میں؟ بولے حضرت پڑھا ہو گیا قرآن؟ نہیں حضرت۔ کیوں کیا ہوا؟ وہ آدھا پڑھ سکا۔ بولے آدھا نہیں ہوا۔ کیوں؟ استاد کو سنا رہے ہیں،
وہ بڑے امام ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے قاری ہیں، اگر ان کو سنا رہا ہوں وہ میرے سامنے موجود ہیں تو کیسا سنانا چاہیے؟ نہ اخفاء کی غلطی ہو، نہ اظہار کی غلطی ہو، نہ ادغام کی غلطی ہو، نہ اخلاف کی غلطی ہو، نہ مد متصل چھوٹے، نہ منفصل چھوٹے، نہ لازم چھوٹے، جی، نہ اخفاء شفوی چھوٹے، نہ اظہار شفوی چھوٹے۔ جناب والا اظہار بھی ہے، اخفاء بھی ہے، ادغام بھی ہے، مدود بھی ہیں، ہر قاعدے کی رعایت کے ساتھ۔ کیوں؟ تو مول صاحب کو سنا رہا ہوں، نہیں تو اٹکی گئی تو پٹکی کھا جاتے ہیں، مول صاحب مارتے، ڈر ہوتا ہے نا بھی استاد سے۔ تھوڑا شعور تھوڑی دیر کے لیے آیا کہ استاد کو سنا رہا ہوں۔ کیفیت اتنی بدلی کہ جو پورا قرآن پڑھتا تھا وہ آدھا قرآن بھی نہیں پڑھ سکے، کیفیت آئی تو آدھا قرآن بھی نہیں پڑھ سکے۔ دوسرے دن حضرت آدھا ہی پڑھا، بولے اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو، آج جب اپنے گھر جانا اور معمول کے مطابق رات کو کھڑے ہونا تو ایک کام کرنا، میں اس کو سنا رہا ہوں جو محبت وحی ہے، میں اس کو سنا رہا ہوں جس پر یہ قرآن اترا ہے، میں اس کو سنا رہا ہوں جس نے یہ قرآن ہمیں دیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور حضور کو میں قرآن سنا رہا ہوں، جن پر خود قرآن اترا ان کو میں سنا رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو جب حضور کو سنا رہا ہوں تو پھر آدمی کیسا پڑھتا ہے؟ اب لحون عرب کیسے ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام فقہ پڑھی ہوئی ہے، کن آیات پر حضور کا کیا طرز عمل تھا، آیات وعید پر حضور کیا کرتے تھے، اور آیات وعدہ پر حضور کا کیا عمل تھا۔ اب ان کی بھی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے لگے تو بڑی مشکل سے ایک پارہ نکل گیا، بڑی مشکل سے ایک پارہ، کچھ کم کچھ زیادہ ہو سکتا ہے عبارت میں، بڑی مشکل سے ایک پارہ نکل گیا۔ دوسرے دن حضرت کے پاس آئے، حضرت کیا ہوا آج بھی پڑھے؟ بولے نہیں وہ یہ پارہ ہوا۔ کیوں بھائی؟ شعور بدلا تو نماز کی حالت بدل گئی۔ پہلے استاد کو سنایا تو آدھا تو سنا لیا، کیونکہ جتنی نبی کی عظمت ہونی چاہیے اتنی استاد کی تو ہوتی نہیں۔ اب جب نبی کے شعور اور نبی کی عظمتیں مستحضر تھیں اور جب وہ قرآن پڑھا تو پھر ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ تیسرے دن نصیحت کرتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ، اسٹیجز سمجھ لو۔ پھر تیسرے دن حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ بابا آج جب آپ تلاوت کرنا نا تو یوں سوچنا کہ جس کا کلام ہے اس کو سنا رہا ہوں، وہ میرا اللہ حاضر ہے، وہ میرا اللہ موجود ہے، وہ میرا اللہ شاہد ہے، وہ میرا اللہ سمیع ہے، وہ میرا اللہ بصیر ہے، وہ میرے سامنے حاضر و موجود ہے، میں اس کو سنا رہا ہوں جس کا خود یہ کلام۔ اب کیا حالت ہوئی؟ یہ عظمتیں مستحضر ہوئیں اللہ تعالیٰ کی کہ ایک آیت صبح کی اذان، ایک آیت پر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ کس کا رب ہے؟ آسمانوں کا رب وہ، زمینوں کا رب وہ، چاند و سورج کا رب وہ، سیاروں اور ستاروں کا رب وہ، لیل و نہار کے نظام کا رب وہ، جی، ہواؤں اور بادلوں کا رب وہ، اشجار و اسمار کا، جمادات و نباتات کا رب وہ۔ اب اس پر ان کی تعریف، 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 یہ مضمون کھلنا شروع ہوا کہ صبح کی فجر کی اذان ہو گئی اور الحمدللہ رب العالمین کی تکرار چل رہی ہے کہ اللہ تیری تعریف اس لیے ہے کہ تو آسمان و زمین کا رب ہے، تیری تعریف اس لیے ہے کہ تو چاند و سورج کا رب ہے، تیری تعریف اس لیے ہے کہ تو جمادات کا رب ہے، نباتات کا رب ہے، حیوانات کا رب ہے، کل مخلوقات مستحضر ہو گئی۔ کیوں رب کی تعریف ہے؟ ان کا رب، ان کا رب، ان کا رب، ان کا رب۔ ابھی ربوبیت ہی ختم نہیں ہوئی، اذان ہو گئی۔ یہی وجہ ہے شعور والے جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی عبادت پوری ہوتی ہے۔ تو عبادت کے لیے ہاتھ باندھنا اور عبادت چھوڑ دینا، پوری نہ کر سکنا، معصیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جملے پر آئے آپ؟ کیا کہا تھا میں نے؟ بعض اکابر یہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادت بھی معصیت ہی ہوتی ہے، پھر آخر میں آپ کو استحضار توڑنا ہی پڑتا ہے، اس کے توڑے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو جیسی عظمت پوری باقی رکھنا تھا پوری نماز میں، ویسی باقی رکھ ہی نہیں سکتے ہم، یہ ہمارے بس کا روگ ہی نہیں، اس لیے ہماری عبادت بھی ہماری معصیت ہے۔ یہ اولیاء کرام فرماتے ہیں، کبار اولیاء۔ یہی وجہ ہے چونکہ اس میں خواتین بھی ہیں، بہت احترام سے کہہ رہا ہوں، میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ، اتنا معمول بناؤ کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ اور جب اس کے مضامین میں غور و فکر کرو نا تو بہت سے مضامین منکشف ہوتے ہیں، سمجھ آتا ہے، اور پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے پیچھے ہیں ابھی اور کتنا آگے ہم کو جانا ہے۔
میری بہنوں، جیسے مردوں کے لیے مثال دی میں نے امام احمد بن حنبل کے شاگرد کی، ویسے ہی عورتوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں بنات طاہرات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جب گھر تشریف لاتے، ان کے آداب میں لکھا ہے، ان کے طریقے میں لکھا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت میں لکھا ہے کہ جب حضرت علی گھر آتے تو وہ ان سے پوچھتے کہ شام کے کھانے کا تقاضا ہے، جو موجود ہوتا اسے پیش کر دیا جاتا۔ کھانے سے فارغ ہوتے عشاء پڑھ کر آتے، عشاء پڑھ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد اندازہ کرتے کہ کہیں حق زوجیت کا تقاضا تو نہیں۔ جب یہ دیکھ لیتے کہ نہیں، اب علی آرام کرنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی تقاضا محسوس نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اجازت لیتی اور کہتی اگر آپ کی اجازت ہو دو گانا ادا کر لوں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر۔ حضرت علی فرماتے کہ تم شوق سے عبادت کر لو۔ کہتی ہیں کہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اور فجر کی اذان ہوتی ہے، تو فجر کی نماز اذان کو سن کر اپنی نماز مختصر کرتی ہیں اور سلام پھیرتے ہوئے کہتی ہیں کہ مولا تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعت بھی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ مولا تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کی ابھی 2 رکعت بھی پوری نہیں ہوئی، فاطمہ کو 2 رکعت بھی پڑھنا میسر نہیں ہوا۔ کیا ہم میں ہے کوئی عورت ایسی؟ اس خواتین کے مجمع میں اگر ایک عورت ایسی ہو تو میں اس زمانے کی اس کو رابعہ بصریہ کا لقب دوں، کیونکہ ایسی عبادت کرنے والے کوئی نہیں۔ کیا انہوں نے حق تلفی کی، حقوق زوجیت پامال کیے؟ نہ، شوہر کی مرضی جانی۔ جب شوہر کی اجازت مل گئی پھر مصلی پہ آ گئی اور رب کو منانے کے لیے کھڑے ہوئی، اور ایسی کھڑی ہوئی ہیں کہ پوری رات نکل گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی ہیں جن کے پائے مبارک عبادت کی وجہ سے متورم ہو جاتے تھے تو ان کو عبادت میں مزہ آتا تھا۔ یہ انہی کی بیٹی، انہی کی دختر نیک اختر ہیں، لہٰذا ان کی صفت بھی یہی ہے کہ جب مصلی پہ کھڑے ہوں تو رات بیت جائے اور رب کے لیے رب سے یوں کہیں اور یوں عرض گزار ہوں کہ کاش تھوڑی رات بڑھ جاتی، مولا تو راضی ہو جاتا اور میری 2 رکعت پوری ہو جاتی۔ اللہ ہم سب کو ایسی نماز کا شوق نصیب فرمائے۔ یہ کیوں نہیں آتا؟ یہ اس لیے نہیں آتا ہمارے اندرون میں کیونکہ ہمیں موت کا جو ڈر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ موت کا جو ڈر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اگر یہ موت کا ڈر آ جائے اور یہ سمجھ آئے کہ زندگی ہے بہت مختصر ہے، بس آخرت کی تیاری کرنی ہے، پھر اس کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اسی لیے حضرات صوفیاء کرام اکثر صفات قلب کافرین، لمبی فہرست میں نے سنائی، تقریباً آپ کو 9 مجلسیں اس پر شاید یا 10 مجلسیں آپ کو اس پر مل چکی ہوں گی۔ اگر یوٹیوب پر دیکھنا ہے تو فیضان کمال چینل پر دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ سن سکتے ہیں۔ تو اس میں جو بات خلاصے کے طور پر ان تمام وہ صفات جو کافرین کی ہیں اس کو قلب مختوم بھی کہا گیا، وہ صفات جو کافرین کی ہیں اس میں قلب اعمیٰ کہا گیا، وہ صفات جو کافرین کی ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ قلب مریض ہے، منافقین کے جو قلب ہیں ان کے بارے میں کہا گیا مریض کا قلب ہے، یہ قلب مریض ہے۔ یہ نام ہیں قرآن میں آئے ہیں، اور اسی کو صفات سے ہم سمجھا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ وہ صفات ہیں جو پسندیدہ نہیں، یہ نکالنا ہے بھائی، اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ حل کیسا نکالنا؟ یہاں سے جا کے گھڑیال پہ جا کے دکان پہ کوئی میٹر ملتا لا کے لگا دیے تو یہ ختم ہو جاتا؟ نہیں، 1 انچ میٹر ہے جس سے یہ ختم ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات جو قلب مختوم کی صفات کہہ لیں، قلب مریض کی صفات کہہ لیں، قلب کافر کی صفات کہہ لیں، قلب یہود کی صفات کہہ لیں، ان تمام سے مطلقاً جو معلق بالدنیا قلوب ہیں، اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، کریں گے انشاءاللہ، نماز جنازہ میں شرکت۔ نماز جنازہ میں شرکت، مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کی سعادت بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس سے قلب میں زندگی پیدا ہوتی ہے، اس سے قلب میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ موقع میسر نہ آئے تو مراقبہ موت تھوڑی دیر کرایا تھا، یاد آگے کہ نہیں آیا؟ اب اس کے بعد انشاءاللہ یہ لوگ اپلوڈ کریں گے مراقبے کو بھی، نہیں آیا تو 1-2 بار سن لو، آ جائے گا، گھر میں بھی کر لے سکتے ہیں آپ۔ یہ مراقبہ موت حضرات صوفیہ جو دیتے ہیں وہ اس لیے کہ ان تمام قلب مختوم کی صفات سے نکالنے، قلب مریض کی صفات سے نکالنے، قلوب کافرین کی صفات سے نکالنے، اور قلوب اعمیٰ کی صفات سے نکالنے، اور قلوب معتدین اور قلوب مستکبرین کی صفات سے نکالنے کے لیے ایک حل ہے، جنازوں میں شرکت اور تدفین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے جنازوں کو دفنانا۔ اور ایک چیز میری طرف سے ایکسٹرا اس زمانے میں لے لو، اگرچہ کہ فقہ میں جو راستہ ہے اگر اس کو اختیار کیا جاتا ہے گھروں میں
تو پھر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، لیکن یہ زمانہ ویسا نہیں ہے۔ مثلا کسی کے گھر میں اگر جنازہ ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ معمول تھا حضرات صحابہ کا، رونا آتا تھا روتے تھے، شکوہ اور شکایات نہیں، نوحہ نہیں، ماتم نہیں، سینہ کوبی نہیں، چیخنا اور چلانا نہیں، خاموشی کے ساتھ تدفین ہو جایا کرتی تھی۔ کیا آج یہ معمول ہے؟ اگر وہ معمول رہا تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آج چونکہ یہ ماحول نہیں ہے نا، تو اس کا ایک ایڈوانٹیج لے لو۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کے جنازے کو اٹھانے کے لیے جائیں گے تو پورے گھر کی عورتیں لپٹ جاتی، کوئی کہہ رہا ہے میرے ابا کو مت لے جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے میری امی کو مت لے جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے میرے بھائی کو مت لے جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے میری بہن کو مت لے جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میرے پاس رہنے دو، مجھے منظور ہے جس حال میں ہے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو سینہ چیر دیتے، ان کے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے یہ جملے انسانوں کے سینے چیر دیتے۔ سخت سے سخت دل آدمی ان جملوں کو چند بار سنے گا نا تو پھر اس کو بھی احساس ہوگا موت کا، اس کو بھی احساس۔ نمبر ایک، پہلے ایک کام کرنا، جب جنازے کو نہلانے کے لیے جا رہے ہوں تو جنازے کو اٹھانے کی فکر ہو، تو اس وقت کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے مردہ قلب کو زندہ کرنے کے لیے ممد اور معاون ہے، اگرچہ کہ وہ شرعاً ناجائز ہے، لیکن اس زمانے میں چل رہا ہے تو اس کا ایڈوانٹیج لے لو، اس سے اپنی آخرت درست کر لو۔ دوسری چیز، جب تدفین ہو جائے پھر گھر آئے نا، پھر وہی حال، پھر وہی ماحول رہتا ہے، ریپیٹ۔ اب سب گلے پڑھ کے پوچھتے ہیں کیسا تم چھوڑ کے آئے، کیسے انہیں دفنانے کو تمہارے جی نے چاہا، کیا تم نے ان کے سارے احسانات بھلا دیے، کیا تم اپنے باپ کو دفنا کر آ گئے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ زمین کی تہوں میں اپنے باپ کو لٹا کر آ گئے، اسے تنہا قبر کی آغوش میں چھوڑ کے آ گئے۔ یہ وہ جملے ہیں جو انسان کے سینوں کو چیر دیتے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ جائز ہے، نہیں بول رہا ہوں کہ بعد میں فتویٰ دیں گے مول صاحب بولیں ایسا کر سکتے بول کے، نہیں بھائی، یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح طریقہ، ٹھیک ہے رونا آئے روئیں، لیکن ماتم نہ ہو، نوحہ نہ ہو، چیخ و پکار نہ ہو، زبان سے کوئی شکوہ اور شکایت نہ ہو۔ یہ مسنون طریقہ ہے، غم ہوتا ہے آدمی کو، روئے آدمی، لیکن اس زمانے میں یہ سنت رائج نہیں ہے، بدعت رائج ہو چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، بلکہ لے جانے والوں کو مختلف قسم کے الفاظ کہتے ہیں اور دفنا کر آنے والوں کو مختلف القاب دیتے ہیں۔ یہ جو الفاظ اور القاب اور یہ جو باتیں ہیں، یہ جب انسان سنتا ہے نا، نہیں رونے والا بھی رو دیتا ہے۔ یہاں آ کر دل کی جو زمین ہے وہ تھوڑی نرم ہو جاتی ہے، اب اس میں اچھی صفات قبول کرنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ صفات جو آخرت سے تعلق رکھنے والی، ایمان سے تعلق رکھنے والی ہیں، وہ شروع ہوتی ہیں۔ اللہ کرے انشاءاللہ اب اس کے بعد دوسرے مرحلے میں تین اقسام ہیں۔ پہلی قسم معلق بالدنیا، ابھی اگر ہو سکتا ہے اگر کوئی مس ہو گیا ہو تو آئندہ مجلس میں کہیں شروع میں چھوٹا سا عرض کر دوں۔ معلق بالدنیا آج کی مجلس میں ہم ختم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے معلق بالآخرہ، وہ قلوب جن کے آخرت سے دل لگا ہوا ہے، یعنی ایمان والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد قلوب کی ایک قسم ہے معلق بالمولا، ان کی کیا صفات ہیں، ان کی کیا خوبیاں اور کمالات ہیں، ان کے کیا اخلاق ہیں۔ یہ ہے ہمیں نکالنے کی چیز، اسی کا نام تصفیہ ہے۔ بری چیزوں کو نکالنا اور اچھی چیزوں کو بٹھانا، اس کا نام تصفیہ ہے۔ صفائی قلب اس کا نام ہے، تطہیر باطن اس کا نام ہے۔ اگر یہ نہیں آیا تو پھر سلوک میں آگے فائدہ نہیں رہتا۔ پھر اس کے لیے مجاہدہ کراتے ہیں، یہ علمی مجاہدہ ہے کہ سنو، پہلے سمجھو، اتنا سنو کہ سمجھ آئے، اتنا سمجھو کہ علم آ جائے، اور علم کے بعد آپ گواہی دیں تو آپ کی گواہی سچی ہو، یقینی ہو کہ ہاں صاحب بات پکی ہے۔ کب ہوگا؟ جب بولی ہوئی بات کو اتنا سنا جائے کہ سمجھ آئے، سمجھنا اتنا آئے کہ علم آ جائے۔ علم اس کو کہتے ہیں کہ اس پر آپ کی گواہی معتبر کہلاتی ہے، یعنی آدمی سے پھر عمل نہیں چھوڑتا۔ وہ علم جو انسان کو عمل کرا دے وہ سچی گواہی، وہ علم جو انسان کو علم تو ہے لیکن عمل نہ کرائے وہ سچی گواہی نہیں، جھوٹی گواہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمات استغفار اس نیت کے ساتھ